پاکستان کی معیشت میں حوصلہ افزا امکانات اور حالیہ جو اشارے سامنے آئے ہیں اس پر اور معیشت کو اب بھی جو خطرات لاحق ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وفاقی وزیر منصوبہ بندی جناب اسد عمر موجود ہیں۔ اسد بھائی، ایک اور چیز جو کہ براہ راست آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ یہ کہ ایک طرف تو یہ ماشاءاللہ ہماری صنعتی ترقی کی بڑی مضبوط ٹھوس گواہی آ رہی ہے، دوسری جانب یہ سی پیک کے جو 9 صنعتی زون ہیں، جو سی پیک کے تحت جو سرمایہ کاری یا جو صنعتوں کے حوالے سے قیام ہے اور جو ہمیں توقع تھی کہ چین سے بھی منتقلی ہوگی جو منسلکہ صنعتیں ہیں یہاں پر، اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ کیونکہ 2021 جو ہے یہ جو 9 سی پیک کے صنعتی زونز ہیں ان کے لحاظ سے ایک بہت اہم سال سمجھا جا رہا ہے، اور یقیناً اگر یہ یہاں پہ سرمایہ کاری آتی ہے اور یہ صنعتیں قائم ہوتی ہیں تو یقیناً یہ تو بہت اچھا ماحول بنے گا مزید۔ جی بالکل، جو صنعتی زون ہے اسپیشل اکنامک زون سی پیک کے تحت، اس میں سے پہلا فیصل آباد والا جو ہے آپ کو پتا ہے اس نے کام شروع کر دیا تھا، اور وہاں پہ بڑی خوشائن بات یہ ہے کہ صرف پاکستانی کمپنیز وہاں پر ابھی زمین نہیں لے رہی، چائنیز کمپنیز نے بھی، تو چائنیز سرمایہ کاری بھی وہاں پہ آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے رفقائی جو خیبر پختونخوا کا ہے وہ لانچ ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور وہ چائنیز ڈیولپر ہے خود جس نے اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں امید ہے اچھا ہوگا۔ اسی طریقے سے دھابے جی جو سندھ حکومت والے کر رہے تھے اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، بٹ میری وزیر اعلیٰ سندھ سے بات ہو رہی تھی تو وہ پر امید ہے کہ وہاں پر بھی جلد اس کا لانچ کر دیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ اسپیشل اکنامک زونز ہیں، لیکن ہم جو چائنیز جو پارٹیسپیشن، یہ ایک پاکستان کا بہت بڑا ایک ہمارے لیے ایک اثاثہ ہے جو پاکستان کی اور چین کی کا رشتہ ہے آپس میں، تو اس کا بھرپور طریقے سے اقتصادی فائدہ اٹھانے کے لیے جو سی پیک کا پہلا راؤنڈ ہوا وہ اچھی بات تھی۔ وہاں پر چائنیز جو ہے وہ پاور سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ بھی آئی اور بہت سارے قرضے بھی آئے جو ہم نے کیے، لیکن ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں صنعت کے اندر، زراعت کے اندر، اس کو زیادہ فوکس کرنے کے لیے ابھی ہم نے ایک انشیٹو پہ کام کرنا شروع کیا ہے، اور کل و پرسوں ہی میں نے ایک میٹنگ کی تو اس میں پاکستان کے تقریباً جو بڑے بزنس مین ہیں کوئی 30-35 کے قریب 9 مختلف سیکٹرز کے تھے، ان کے ساتھ ہم نے مل کے کام شروع کیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لیڈ جو ہے اب وہ نجی سیکٹر کے پاس ہو، وہ ڈرائیو کریں کہ ہم نے چائنا سے کس طریقے سے صنعتوں کے اندر انگیج کرنا ہے، کس طریقے سے پارٹنرشپ بنانی ہے، اور حکومت کا رول جو ہے ان کا مددگار کے طور پہ ہو، فیسیلیٹیٹر کے طور پہ ہو۔ تو یہ ایک بہت اہم چینج ہے، اور کافی پر امید بھی لگ رہے تھے ہمارے جو لوگ جو ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہاں سے بھی اچھی خبریں آنی شروع ہوں گی۔ آپ کو پرائیویٹ سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر جو ٹرانزیکشنز ہونی ہے، جو جوائنٹ وینچرز ہونے ہیں، جو کولیبوریشن ہونی ہے، اس کے اندر بھی ہم پر امید ہیں کہ 2021 کے اندر آپ کو اچھی خبریں نظر آئیں گی وہاں۔ اچھا بھائی، ایک اور چیز جس کی براہ راست آپ کی ذمہ داری ہے اور جو کہ یقیناً جو معاشی ترقی ہوتی ہے، معیشت کا پہیہ گھومتا ہے، اس میں بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے، وہ ہمارے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلانز ہیں، جو پروگرامز ہوتے ہیں، جو ترقیاتی ہمارے منصوبے ہیں، اس میں ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا ہے کہ وہ بڑا تساہل کا شکار رہے ہیں، وہ بہت ہی اور جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے معیشت کا بھی اور یقیناً ترقیات کا بھی۔ جب آپ کو یہ ذمہ داری سونپی وزیر اعظم نے تو یہی خیال تھا کہ اس میں اب وہ بہتری آئے گی اور اس میں یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں یہ تیزی سے آگے بڑھیں گے، اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل، انفیکٹ میں بھی یہ سامنے نکال کے رکھا تھا میرے ڈیسک پہ، جو پہلے 6 ماہ گزرے ہیں اس 6 ماہ کے اندر ہم 205 ارب روپے جو ہے زمین کے اوپر ہمارے مختلف جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان پہ خرچ ہو چکا ہے۔ ٹوٹل ہمارا جو اس سال کا ترقیاتی فنڈ ہے جو پی ایس ڈی پی ہے وہ 650 ارب روپے ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 30% پہلے 6 ماہ کے اندر خرچ ہو گیا ہے، جو عام طور پہ جتنا اخراجات ہوتے ہیں اس سے بہت بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے بھی ری اپریزل بھی کیا ہے، ہم نے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بھی اس سال جو ہے وہ پی ایس ڈی پی فائنل ہونے کے بعد مکمل کیا تھا، جنوبی بلوچستان کا جو ترقیاتی پیکج ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے فنڈنگ کریٹ کرنی تھی۔ تو ہمیں تو امید ہے کہ یہ 650 ارب روپے انشاءاللہ پورے خرچ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ہم ابھی شیخ سے جا کے مانگیں کہ کچھ اور پیسے بھی دیں، کیونکہ ہم انشاءاللہ اس سے زیادہ بھی زمین پر ترقیاتی پروجیکٹس کے اندر، منصوبوں کے اندر خرچ کرنے کی فریض رکھتے ہیں۔ ایک اور آپ کی براہ راست ذمہ داری یہ جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہے، اس کو بھی آپ ماشاءاللہ اوورسی کر رہے ہیں۔ اس میں بار بار ہم سنتے ہیں کہ یہ ای سی سی میں گیا، ایک بار گیا پھر واپس آیا، پھر گیا پھر واپس آیا، پھر یہ کہا گیا کہ ایکنک سے منظوری کرائے، پھر یہ کرے۔
ایک آبزرور کی حیثیت سے مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا کلیدی پاکستان کا، پاکستان کے شہر کا لائف اینڈ ڈیتھ والا معاملہ یہ ریڈ ٹیپ میں جکڑا ہوا نظر آتا ہے. اسد بھائی ایسی یہ امپریشن صحیح ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں کام ہے. وہ ای سی سی کے اندر وہ لمبی کہانی ہے کیا گیا، لیکن کابینہ اپروو کر چکی. وہ اس کے بعد ای سی سی سے آگے مرحلے میں چلا گیا تھا، وہ کابینہ کے پاس گیا. کابینہ جو ہے وہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی منظوری دے چکی ہے. ایکنک کے اندر ہمیں ابھی پروجیکٹ جو لے کر جانا ہے وہ، اور اس کی اگلی ایکنک کی میٹنگ جو بھی ہفتے 10 دن کے بعد ہوگی اس کے اندر انشاءاللہ منظوری ہو جائے گی. وہ ایکسیکیوشن ایجنسی چینج کرنی ہے جو سندھ حکومت کے 4 کر رہی تھی اور میرے خیال میں 12-13 سال کرتے رہے اور وہ نہیں مکمل کر سکے. وہ اب ایکسیکیوشن ایجنسی چینج ہو کے وابڈا ذمہ داری لے رہی ہے اور وہ پوری طریقے سے تیار ہیں، گیئرڈ اپ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ ایکسیکیوشن ایجنسی چینج ہوتی ہے اس کے اوپر کام تیزی سے شروع ہو جائے گا. اچھی خبر آپ کے لیے یہ ہے کہ ہفتے کے دن انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی ہوں گا کراچی میں، چیف منسٹر مراد علی شاہ بھی ہوں گے وہاں پر. اور جو سب سے اہم منصوبہ تھا جس سے یہ ساری بات چیت شروع ہوئی تھی کہ ساتھ مل کے کام کرنے کی، وہ جو محمود آباد، اورنگی اور جو دوسرے نالے تھے ان کو کلیئر کرنا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ اسٹارم واٹر ڈرین بننے ہیں، ان کے ساتھ سڑکیں بننی ہیں. وہ کام جو ہے وہ این ای ڈی کو ڈیزائن کے لیے دیا گیا تھا. این ای ڈی نے ڈیزائن مکمل کر لیا. ابھی کچھ دیر پہلے چیئرمین این ڈی ایم اے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے دفتر میں، جنرل اختر جو ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہفتے کے دن گراؤنڈ پر ہم وہاں پر محمود آباد میں فزیکل کام شروع کرنے والے. تو وہ جو پہلے منصوبہ سازی کرنی تھی، ڈیزائن کرنے تھے، وہ سارے کام مکمل ہو گئے. جو اپروولز ہم نے کرنی تھی، کابینہ سے لینی تھی، وہ سب ہو چکا ہے. سب وہ کام ہو چکے. اب تو ایکچوئل گراؤنڈ کو اتر کے کام شروع ہونے والا ہے الحمدللہ. اچھا ایک اور چیز جو براہ راست آپ کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن آبویسلی بہت طویل آپ کا تجربہ ہے اور یقیناً جو حکومت کی مشاورت ہوتی ہے اس میں آپ شامل رہتے ہیں، اور یہ جو ہماری حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے یا ہماری معیشت کے حوالے سے جو سب سے ڈارک سپاٹ ہے، اندھا کنواں بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارا پاور سیکٹر کے مسائل ہے. اس میں کچھ ابتدا ہوئی ہے آئی پی پیز کے ساتھ، ایم او یوز ہوئے، اب شاید خبر یہ ہے کہ ایگریمنٹس ہونے جا رہے ہیں. جب تک یہ مسئلہ حل تو کیا پورا ہوگا لیکن اس پہ ٹھوس پیش رفت نہیں ہوگی اسد بھائی، تو یہ ہم جتنی بھی کہانی کر رہے ہیں یہ پھر اسی اندھے کنویں میں گھس جائے گی. اس پہ کچھ آپ کو ذاتی طور پہ حوصلہ ہے؟ آن دا ریکارڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو نہیں دیکھا 2.5 سال میں کوئی اس میں بہتری آئی ہو. تمام جز وقتی لیڈرشپ ہے کلیدی اداروں کے اندر، ڈسکوز کا وہی حال ہے، ڈسکوز اسی انداز میں جو ہے وہ چل رہی ہیں، پرماننٹ لیڈرشپ نہیں ہے، بے پناہ برا حال ہے. سر کامران بھائی میں اس کے مختصر ابھی آپ کو جواب دوں گا، لیکن کیونکہ آپ یہ چیزیں سمجھتے ہیں اور یہ معاملہ اتنا ہے، میں تو آپ سے درخواست کروں گا کہ اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو کسی دن میرے سے سیگمنٹ کریں صرف اس کا پاور سیکٹر، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا مسائل ہیں اور ان کے لیے کیا فیصلے ہو چکے ہیں جو انڈر امپلیمنٹیشن ہے یا امپلیمنٹیشن ان کی ہو گئی ہے اور آگے کیا ہو رہا ہے. یہ صرف آئی پی پی کی نیگوشیشن والا نہیں ہے، ہم نے اس کے علاوہ 4 یا 5 بڑے فیصلے کیے ہیں جس کا امپیکٹ اس سے زیادہ ہے جو آئی پی پی کی نیگوشیشن سے ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ ہے. تو ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. لیکن صرف میں آج آپ کو اتنا بتا دوں کہ جو ہمارے پاس وہ چھوڑ کے گئے وہ چیلنج، وہ پہاڑ کا سائز کیا ہے. جو 2017-18 میں سالانہ پیمنٹ کرنی ہوتی تھی کیپیسٹی کی، یعنی وہ بجلی کی ادائیگی جو آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں آپ کو دینی ہی دینی ہے، وہ تقریباً 500 ارب روپے سالانہ سے کچھ زیادہ ہوتی تھی. اور اس کے آگے وہ منصوبے جو مسلم لیگ نون کی حکومت کے وقت میں سائن ہو گئے، کچھ تو مکمل بھی ہو گئے تھے لیکن انہوں نے بلنگ اس کی نہیں شروع کی، اور کچھ اس کے بعد آہستہ آہستہ مکمل ہوتے جا رہے ہیں. یہ 500 ارب روپے سالانہ سے بڑھ کے 1500 ارب روپے سالانہ پر پہنچنے والی ہے 2022-23 میں. یعنی 1000 ارب روپے سالانہ کا ایک پہاڑ ہمارے سامنے کھڑا ہے. اور بجلی کی جو کھپت ہے، جو سسٹم جو تقریباً 75-80% پہ چلتا تھا، وہ گر کے 50% پہ آ جائے گا. تو ایک بہت ہی اتنا بڑا ملک کے ساتھ ظلم کر کے گئے ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. لیکن تفصیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بتانا چاہوں گا کیا کیا اقدامات کیے، ہر قدم کو کہاں پر ابھی پہنچا ہے اور اس سے کتنا فائدہ ہونے کا، بہتری ہونے کا امکان ہے. یقیناً. اور
اسد بھائی ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے، اس کے بعد ہم آپ کو جانے دیں گے، وہ ہے جس کی آپ ماشاءاللہ بڑی مستعدی سے لیڈرشپ کی ہے، یہ ہمارا جو کووڈ والا معاملہ ہے اور جو NCOC کی لیڈرشپ میں اب یہ بتائیے گا کہ اب سارا فوکس جو ہے وہ اس بات پر ہے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے مینج کرایا، کچھ پاکستانیوں نے کچھ اپنی سی جتنی کوشش کی، بہرحال کسی حد تک مینج ہوا ہے، مگر ظاہر ہے کہ ابھی بہت بڑا خطرہ باقی ہے اور سارا انتظار جو ہے وہ ویکسین پر ہے کہ یہ ویکسین کب آئے اور یہ ایڈمنسٹر ہونی شروع ہو جائے۔ اس کی مجموعی ویکسین سچویشن جو ہے اس کی اگر آپ ہمیں کرنٹ اپڈیٹ دے سکیں۔ دیکھیں، ویکسین کے اوپر جو ابھی ہماری سٹیٹس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہماری جو ڈپلوائے ہونی ہے ٹیم زمین پر جنہوں نے ویکسینیشن کرنی ہے، بیکاز آپ امریکہ کو اگر دیکھیں وہاں ویکسین آ گئی اور ابھی وہاں پہ نیچے لگانے والے لوگ جو ہیں وہ پورا لاجسٹک کی چین جو ہے وہ امریکہ کی تیار نہیں ہے، تو ہم نے ویکسین آنے سے پہلے سارا وہ کام مکمل کر دیا۔ تمام صوبوں کے اندر ٹیمز آئیڈینٹیفائی ہو گئی، ان کی ٹریننگ جو ہے اس کی کام شروع ہو گیا، زیادہ تر لوگوں کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی کیونکہ ہماری سب سے اولین ترجیح تھی ہیلتھ کیئر ورکرز، صحت کے نظام کے ورکرز، اور خاص طور پر ان میں فرنٹ لائن ورکرز جو کووڈ کی بیماری سے ڈیل کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کی ویکسینیشن کرنی تھی، تو ان کی رجسٹریشن کا کام شروع کر دیا گیا تھا اور تقریباً اس وقت پاکستان کے 3 لاکھ ہیلتھ کیئر ورکرز، ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈکس جو ہیں ان کی رجسٹریشن مکمل کی جا چکی ہے۔ تو یہ جو پوری تیاری کی ویکسین آئے، کس کو لگانی ہے، ان کو بھی، اور کس نے لگانی ہے اور کیسے لگانی ہے، وہ ساری اس وقت تیاری مکمل کی جا چکی ہے، تقریباً وہ کام مکمل ہے۔ جہاں تک ویکسین کی امپورٹ کا تعلق ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو کیبنٹ کمیٹی بنی تھی اس کے لیے، اس کو بھی میں چیئر کرتا ہوں، وہاں پہ ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ 11 لاکھ ہم نے ڈوزز جو ہیں وہ منگانی ہے، اور اس سے تقریباً 5 لاکھ لوگ جو ہیں یہ ہیلتھ ورکر جو ہیں وہ سارے مکمل طور پہ ہو جائیں گے اسی سہ-ماہی میں، پہلی سہ-ماہی کے اندر انشاءاللہ تعالی مارچ تک یہ کام مکمل کرنا ہے۔ کوشش ہم اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ویکسین آ جائیں پاکستان میں پہلی سہ-ماہی میں، اور مارچ سے بھی پہلے آنی شروع ہو جائیں۔ یہ دونوں چیزوں کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، لیکن 11 لاکھ ویکسین مارچ تک یہ تو مکمل ہے۔ لیکن آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، وہ ملک جہاں پہ یہ ویکسین ایجاد ہوئی، جہاں پہ ان کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، امیر ترین ملک جو ہیں جہاں ویکسین لگ رہے ہیں، وہاں پہ بھی اس کا اثر آنے میں مہینوں لگیں گے۔ تو آج بھی امریکہ میں، برطانیہ میں لاک ڈاؤنز بھی ہیں، بندشیں بھی ہیں، تو اس لیے پاکستانیوں سے یہ اپیل ہے کہ ہم پوری تندہی سے کام کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد ویکسین لائی جا سکے، لیکن احتیاط نہ چھوڑے۔ یہ جو پوری ہماری معیشت کی بہتری نظر آ رہی ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں اس کا سب سے بڑا خطرہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم بالکل بے احتیاطی کی طرف چلے جائیں اور خدا نہ خواستہ کورونا کی وبا زیادہ تیزی سے پھیلے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی نوازش۔ بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر، وفاقی وزیر منصوبہ بندی، تفصیل سے ہمیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جو حوصلہ افزا چیزیں ہیں وہ، اور جو خطرات ہیں اس حوالے سے حکومت پہ کیا کچھ ہو رہا ہے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔